بیکورڈ کمیونٹیز میں آتے ہیں وہ اراؤنڈ 84 ہے، 84 ایسے سب کاسٹ ہیں. برہمنس ہیں 4% اور کرسچنس ہیں 2 سے 3%. یہ ہمارا ریلیجیس پوزیشن ہے اسٹیٹ کا. یہاں اگر ہم دیکھیں مذہب کی بنیاد پر یا یہ جو کلاس ہے، میں نے جو چیزیں بتائی اس میں کربا اور دلت، کربا تک تو مذہبی گروپ ہے، دلتس کو مذہبی گروپ کہنا ذرا سا مشکل. یہ انہیں کلاس بھی کہا جاتا ہے، سب کاسٹ بھی کہا جاتا ہے، کوئی ایک گروپ یہ نہیں ہے. اسی طرح او بی سیز بھی کوئی ایک گروپ نہیں ہے ٹوٹل، اس میں مختلف ذاتیں ہیں. جیسا برہمنس یا لنگایت ایک اینٹیٹی ہے، حالانکہ لنگایت کے تعلق سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے جو سب کاسٹ ہیں پھر وقت 11 سب کاسٹ ہیں. تو اس طرح دلت اور او بی سی دونوں کو ملانے تو ایک بڑا گروپ کرناٹکا میں موجود ہے، جس کو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈپرائیو گروپ، اسے زندگی کی وہ سہولیات حاصل نہیں ہے مین اسٹریم میں جو کہ ہونا چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض معاملات میں مسلمانوں کی پوزیشن ان سے خراب ہے. ہماری ریاست میں اگر ہم کاسٹ اسٹرگل کا جائزہ لیں، کلاس یا کاسٹ اسٹرگل، تو وہ بہت کم رہے. اس لیے کہ مہاراشٹر یا تمل ناڈو میں جس طرح کے دلت موومنٹ چلے ہیں، دلت موومنٹ کرناٹکا میں کوئی مشہور یا جو امپیکٹ کریٹ کر سکتی ہے وہ نہیں ہے، سوائے ایک موومنٹ کے جو گلبرگہ میں چلی تھی، مول نواسی موومنٹ، جس کو وہاں شیام سندر ایک ایڈوکیٹ تھے، انہوں نے چلائی تھی اور کچھ دنوں کے لیے وہ بہت پاپولر تھی. لیکن بعد میں اسے شیام سندر صاحب کو کانگریس نے اپنا ممبر آف پارلیمنٹ بنا دیا تو وہ موومنٹ تقریباً ختم ہو گئی. یہ وہی شیام سندر تھے جنہوں نے دلتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں حصہ لیا تھا، اور انہوں نے گلبرگہ میں ایک بہت بڑا تاریخی ایونٹ کیا تھا جس کو زیادہ پروپیگیٹ نہیں کیا جاتا اور تاریخ کی کتابوں میں درج نہیں کیا جاتا. وہ یہ کہ وہاں ایک جو جگت والا علاقہ ہے تالاب، وہاں دلتوں کو جمع کیا تھا اور انہوں نے ہندو ڈیٹیز، مورتیوں کو باضابطہ ان کی وہاں بے حرمتی کی تھی. بہرحال اس ایک موومنٹ کے علاوہ ریاست میں کوئی موومنٹ آپ کو نظر نہیں آئے. اس کے ہسٹوریکل کچھ ریزنز ہیں. اس میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے ہی کرناٹکا میں دلتوں کو مراعات، ریزرویشنز اور انہیں لینڈ ہولڈنگز، یعنی انہیں زمینات کا پٹے دار یا اس کا انہیں اونر بنا دیا گیا. اس کے بعد اسی طرح جب میسور کے راجا کا پیریڈ آیا تو میسور کے راجا نے بھی یہاں کے دلتوں کو اور نچلی ذاتوں کو اس نے ریزرویشن بھی دیے، اور اس وقت ایگریکلچر جو کہ مین آکوپیشن ہوتا تھا، ایگریکلچر میں بھی بہت ساری سہولیات دی. تو یہ تاریخی پس منظر ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا ڈراویڈین موومنٹ تمل ناڈو میں چلا یا مہاراشٹر میں جو دلتوں کا موومنٹ ہوتا ہے، وہ اس طرح کا موومنٹ آپ کو کرناٹکا میں نہیں ملتا. لیکن اس کے باوجود میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، یہاں پر اعلیٰ ذات اور نچلی ذات کے لوگوں میں کشاکش یا اسٹرگل پائی جاتی ہے. یہ اسٹرگل آپ زیادہ تر گورنمنٹ آفیسز میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کس طرح ڈسکریمنیشن ہوتا ہے. اپر کاسٹ کا کوئی اگر آفیسر ہے تو وہ کس طرح لوور کاسٹ کے لوگوں کو ہیٹ کرتا ہے. یہ جو کلچر ہے ہیٹ والا اور کاسٹ اسٹرگل والا، وہ جو ہندو ورن سسٹم ہے، وہ سسٹم کی وجہ سے آپ کو ہمارے گورنمنٹ آفیسز میں ملے گا. لیکن اپر کاسٹ لابی کا ایک خاص کامیابی یہ ہے کہ کرناٹک کے ہندوؤں کو انڈر ون بینر جمع کرنے میں بڑی حد تک کامیاب ہوئے ہیں. کلچرل اسیمیلیشن ہوا ہے. جو اپر کاسٹ
فیسٹیولز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دلتوں کے سلمس میں بھی منائے جاتے ہیں اور بڑے خوب منائے جاتے ہیں اور وہیں بڑے آب و تاب کے ساتھ منائے جاتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو مذہبی جو ہماری سوشالوجی ہے کرناٹک کی وہ رکھا. کلاس کے بارے میں یہاں دو کلاسز اربن اور رورل بڑے واضح نظر آتے ہیں اور ادھر یہ اربنائزیشن کا پروسیس بہت تیزی سے ہوا ہے. اربنائزیشن کا پروسیس سوشل لائف پر بڑا امپیکٹ کریٹ کرتا ہے اور اس کے بڑے وضاحتیں ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ یہ ایک سازش کے طور پر کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو بڑے بڑے سٹیز میں لائیں اور پورے دنیا بھر میں چند سٹیز کو کریٹ کرے اور ان سٹیز کو آسانی سے کنٹرول کرے کمیونیکیشن کے ذریعے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو نیو مارکیٹ ہے یا نیو لبرلزم ہے اس کی ایک دین ہے. پر ایک فیکٹ ہے جو ہو رہا ہے. پچھلے 10 سالوں میں کرناٹکا میں جو اربنائزیشن کا پروسیس ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہوا ہے 10%, جو کہ ڈیزائریبل نہیں ہے. 10% اربنائزیشن میں آپ دیکھیں گے کہ بنگلور میں کرناٹکا کی لگ بھگ 80% پاپولیشن پائی جاتی ہے. ٹوٹل پاپولیشن آف کرناٹکا is 6 کروڑ اور 1 کروڑ گریٹر بنگلور کی پاپولیشن. تو اس طرح ایک بہت بڑی تعداد شہروں کی طرف آ رہی ہے اور وہ شہروں کی طرف آنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اپنے لائف کی کوالٹی کو بیٹر بنایا جائے, اچھا بنایا جائے. لیکن یہ اربن اور رورل ڈیوائڈ کی وجہ سے بہت سارے پرابلم پیدا ہو رہے ہیں. یہ پرابلم اتنی حد تک چلے گئے ہیں کہ آج اس پر بڑے سنجیدگی کے ساتھ پالیسی میکرز غور کر رہے ہیں. شہروں میں اپنے الگ پرابلم ہو رہے ہیں. اچھی لائف کے لیے لوگ آتے ہیں لیکن انہیں وہ جو تمنائیں ہیں, خواہشات ہیں, وہ پورے نہیں ہو رہے. اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ شہروں میں جو پرابلم ہے وہ سوسائڈل ڈیتھ کا ہے. اور آپ نے سنا ہوگا کہ بنگلور جو ہے ہندوستان کا سوسائڈل ڈیتھ کا کیپٹل مانا جاتا ہے. اور یہاں پر 2010 کے جو آنکڑے بتاتے ہیں وہ یہ کہ 1778 ڈیتھ ہوئے تھے. یعنی ایک دن میں تقریباً 3 سوسائڈل ڈیتھ بنگلور میں. 2009 میں یہ تھوڑا سا زیادہ تھا, 2000 کی تعداد میں تھے. بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیا رپورٹ ہونے سے رہ گئے ہیں یا دوسری وجہ, جبکہ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ سوسائڈل ڈیتھ میں اضافہ ہوا ہے. اور یہ جو سوسائڈل ڈیتھس کا پیٹرن ہے اس پر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ زیادہ تر نوجوان, نیولی میریڈ, اس طرح کے لوگ اس کو اٹیمپٹ کرتے ہیں اور اس کا شکار ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے جو سکسس کا ایک ذہن میں اپنا بینچ مارک بنایا تھا اور سکسس جو اپنا انہوں نے کنسیو کیا تھا مائنڈ میں, وہ کامیابی حاصل نہیں کرتے, اس سے ڈیتھ ہوتی ہے. سائیکالوجسٹ کا یہ کہنا ہے کہ سوسائڈل ڈیتھ کے بہت سارے ریزنز ہیں. اس میں ایک اہم ریزن یہ بھی ہے کہ جب نوجوان تعلیم حاصل کر رہا ہے تو ہماری تعلیم اتنی لاپ سائڈڈ ہے. ایک طرف خالی اس کو کیا کہنا چاہیے ٹیکنو پولیس بنا دیتی ہے لیکن اس کو لائف اسکل نہیں سکھاتی, زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں سکھاتی, زندگی کیا ہے وہ ڈیفائن نہیں کرتی, جس کی وجہ سے نوجوانوں میں اس طرح کی کیفیت پائی جاتی ہے. بہرحال وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. ایک طرف تو یہ ہے کہ صاحب شہروں میں لوگ پلائن کر رہے ہیں, آگے مائگریٹ کر رہے ہیں اور اس طرح سوسائڈل ڈیتھ بھی کر رہے ہیں, لائف کو اچھی بنانا چاہتے ہیں, لیکن یہاں آ کے دیکھتے ہیں کہ صاحب لائف وہاں سے زیادہ خراب ہے. وہاں کم سے کم رہنے کے لیے بڑی جگہ ہے لیکن یہاں جو شہر میں انسان رہتا ہے وہ بہت چھوٹی جگہ میں رہتا ہے, کروٹ بدلنے اس کو جگہ نہیں ہوتی. رورل ایریاز میں بھی یہی سین ہے. یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ فارمرز کی ڈیتھ ہوئی. کرناٹکا میں 2010 میں 242 ڈیتھ ہوئے اور 2011 میں 187 ڈیتھ ہوئے. یہ بہت غیر معمولی ہے. شہروں میں اور دیہاتوں میں یہ تفریق ایک اور چیز کو سامنے لائی ہے, وہ یہ کہ یہاں
غربت کا شکار ہے۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ ہم شہروں میں رہنے والے یا مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے اس بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ 6 کروڑ کی آبادی میں آپ اندازہ لگائیے کہ 1.5 کروڑ لوگ 1.5 کروڑ لوگ بلو دی پاورٹی لائن ہمارے اسٹیٹ میں زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی ان کی یومیہ آمدنی، ابھی ڈسپیوٹ چل رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ 28 روپے ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے 40 روپے ہونا چاہیے۔ تو مان لیجیے کہ 40 اور 28 روپے سے کم آمدنی والے لوگ اس ریاست میں 1.5 کروڑ ہیں۔ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ تقریباً 1 کروڑ لوگ ایسے رورل ایریاز بجلی، پانی، ہیلتھ، سینیٹیشن، یہ سارے مسائل سے دوچار ہیں، اور اس میں پھر غربت بھی شامل ہے۔ تو 1 کروڑ لوگ تقریباً ریاست میں ہمارے غربت کا شکار ہے۔ یہاں کہا تو یہ گیا کہ صاحب ہمارے پاس ابھی جو اکانومی ہے وہ سوشلسٹک پیٹرن آف اکانومی، کیپٹلسٹک اکانومی نہیں ہے، لیکن وہ بات صرف دستور میں ہے۔ اگر ہم دیکھیں حقیقت تو کرناٹکا میں زبردست کیپٹلزم کا راج ہے۔ وہ آپ کو اعداد و شمار یا اسٹیٹسٹکس بتائیں گے کہ بینگلور میں جو پر کیپٹا انکم ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے 684 پر ڈے، یعنی 2,50,000 پر اینم پر کیپٹا انکم ہے بینگلورینس۔ اور بینگلور کے باہر جو رہتے ہیں لوگ کرناٹکا میں، ان کی ہے 120 روپیز پر ڈے، یعنی کہ 44,000۔ تو یہ جو گیپ ہے 684 اور 120 کا، یہ آپ کو شو کرے گا کہ کس طرح یہاں کیپٹلزم ہمارے سماج میں آ چکا ہے۔ اس ڈیوائڈ کی وجہ سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں جو یہاں میں کہہ نہیں سکتا۔ یہ ڈیوائڈ اتنا شدید ہے کہ ابھی حال میں جو ایک رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ کے مطابق کرناٹکا کے 3 ضلع گلبرگہ، بیدر اور رائچور، اس میں پر کیپٹا انکم اتنی کم ہے کہ یہ 3 ضلع بہار سے بھی زیادہ ابتر ہے۔ بہار کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب بہار بہت ہی انڈر ڈیولپڈ اور پچھڑی ہوئی ریاست ہے، لیکن اب یہ کرناٹک کی 3 ریاست، 3 ڈسٹرکٹ بہار سے بھی پچھڑے ہوتے ہیں۔ یہ تو چند باتیں تھی عمومی۔ اب ہم خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ ریاست میں جو ہندو مسلم ریلیشن شپ ہے وہ کس لیول کی ہے، کس انداز سے۔ ہندو مسلم ریلیشن شپ پر ہم نے نہیں، دوسروں نے بہت ساری اسٹڈیز کی۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا تو ایک اسٹڈی بڑی انوکھی ملی جس کو ایک کرسچن آرگنائزیشن نے کیا۔ حالانکہ وہ اسٹڈی پہ مجھے پورا بھروسہ اور اعتبار نہیں ہو رہا۔ انہوں نے بینگلور شہر کی اسٹڈی کی ہے مسلمانوں کی۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ شہر بینگلور کے صرف 10% لوگ قرآن پڑھتے ہیں، 90% مسلمان قرآن سے اپنا تعلق رکھے ہوئے نہیں ہیں۔ خیر ایک یہ رپورٹ کا یہ تھا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی اسٹڈیز ہم نہیں کر پاتے، اس کے صحیح پرسپیکٹو نہیں ہوتا، اور جو ریزلٹ ہے یا جو کنکلوژنس ہیں وہ ڈرا کرنے میں بھی ہم کو تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال اس ریاست میں جو ہندو مسلم ریلیشن شپ ہے وہ ڈیزائرڈ لیول کی نہیں، لیکن ایک اور ایک کانٹرڈکشن اس میں یہ ہے کہ بعض جو اسٹڈیز آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندو مسلم ریلیشن شپ کرناٹک میں بڑی اچھی ہے، اور کرناٹک میں کمیونلزم کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا، اور یہ کئی اعتبار سے صحیح ہے، اس لیے کہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد یہاں وہ پارٹی پاور میں نہیں آئی جس کو پاور میں آنا چاہیے، جس نے اس مسئلے کو کھڑا کیا، یا پھر منڈل کمیشن کے دوران دوسری ریاستوں میں جس طرح سوسائٹی میں معاشرے میں ڈیوائڈ دیکھا گیا اس طرح کا ڈیوائڈ ہماری ریاست میں
اسٹڈی ہے وہ یہ کہ 2004 کے الیکشن میں جو کمیونٹی سینسیٹیو بیلٹ ہے، یہ کوسٹل بیلٹ جس میں آج ہمارا پروگرام ہو رہا ہے، یہاں پر بی جے پی کو اس پورے کوسٹل بیلٹ میں 35% ووٹ ملے 2004 کے الیکشن میں۔ لیکن 2004 سے لے کے 2008 تک انہوں نے بہت ساری کوششیں یہاں کی اور کمیونل ڈسٹربنسز کیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 34% سے ان کا ووٹ بینک بڑھ کر 40% ہو جاتا یا 38% ہو جاتا، لیکن ایک عجیب و غریب فینامنا آپ کو یہ ملے گا کہ ان کا ووٹ بینک 34% سے گھٹ کر 27% ہوا۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ لوگ کمیونلزم یا آپس میں ڈیوائڈ، بالخصوص ہندو مسلم ڈیوائڈ نہیں چاہتے۔ یہ ایک لٹمس ٹیسٹ کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر صاحب بی جے پی کیسے پاور میں آئی؟ بی جے پی کیسے پاور میں آئی اس کا جواب ایکسپرٹس یہ دیتے ہیں کہ یہاں کی جو ڈومیننٹ کمیونٹی ہے لنگایت، وہ ہمیشہ سے یہ چاہتی ہے کہ پاور میں رہے، پاور کو گریب کرے، اور پاور کے لیے اس نے اس بار بی جے پی کو ووٹ دیا، اور بی جے پی کو اس لیے ووٹ دیا کہ کانگریس نے وریندر پاٹل کے ساتھ دھوکہ دہی کی اور لنگایت چیف منسٹر کو ہٹا کر او بی سی چیف منسٹر کو اس نے وہاں سلیکٹ کیا۔ تو اس غصے کے نتیجے میں لنگایت بی جے پی کی طرف گئے، اور جہاں لنگایت بیلٹ ہے وہاں سب سے زیادہ ووٹ یعنی سینٹرل کرناٹکا میں بی جے پی کو 36% ووٹ ملے، ناردرن پارٹ آف کرناٹکا میں 34% بی جے پی کو ووٹ ملے ہیں۔ تو اس طرح ہندو مسلم ڈیوائڈ کے سلسلے میں ہم کو سیریسلی غور کرنا چاہیے، اور یہ بعض وقت ہمارے ذہن میں جو غلط فہمیاں، نان مسلمس کی کچھ غلط فہمیاں ہمارے دماغ میں ہوتی ہیں، اور ہمارے ذہن میں نان مسلمس کے متعلق کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ ایک اور سروے CNN IBN نے کیا تھا۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ذہن میں یہ سوالات آ رہے ہیں، ہم اپنے ورکشاپ میں مختلف چیزیں کہتے ہیں، لیکن اس نے جو سروے کے نتیجے میں باتیں پیش کی تھی وہ بھی چونکا دینے والی تھی۔ اس نے کہا کہ غیر مسلموں کے ذہنوں میں جو سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے، وہ اذان اور مسجد کے تعلق سے ہوتا ہے، کیونکہ امیڈیٹ وہ ان سے کنفرنٹ ہو رہا ہے، آواز سن رہے ہیں، جاتے ہوئے مسجدیں اور مینار دیکھ رہے ہیں۔ ٹیررزم کا نمبر 6ویں اور 7ویں نمبر پر آیا۔ یوگیندر سنگھ ایک جرنلسٹ ہے، انہوں نے اسٹڈی کی تھی، اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ ٹیررزم کا جو بھی ذکر نیوز پیپر میں ہوتا ہے اس کا 80% امپیکٹ مسلم مائنڈ پہ ہوتا ہے، نہ کہ نان مسلم مائنڈ پہ۔ انہوں نے سروے کیا تھا، حیدرآباد کی ایک انسٹیٹیوشن نے ان سے اسٹڈی کروائی تھی، تو اس کے نتیجے میں یہ بات آئی کہ مسلمانوں کے تعلق سے جو نیگیٹو کیمپین میڈیا میں چلایا جاتا ہے اس کا 20% سے کم امپیکٹ نان مسلم ریڈرز پر ہوتا ہے، اور 80% اس کا امپیکٹ مسلمانوں پر ہوتا ہے۔ یعنی ہم خود سمجھتے ہیں کہ صاحب ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی ایک پرسنالٹی بنتی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو ہندو مسلم ڈیوائڈ میں یہاں زیادہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو چیزیں لوگوں نے نوٹس کی ہیں، اور گزشتہ دنوں نیشنل لا کالج نے ایک سیمینار کیا اور اس پر ایک باضابطہ اسٹڈی ہو رہی ہے جس کو جناب ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کر رہے ہیں، اس میں یہ بات آتی ہے کہ لینگویج اور کلچر یہ دو بڑے بیریئرز ہیں۔ نان مسلمس کے ساتھ ملنے میں مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ لینگویج کا ہے۔ کنڑا، نان کنڑا،